قومی خزانے پہ بوجھ نہیں پڑا. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. لیکن نہیں, ایک طاقتور وزیر اعظم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, بھلے 2/3 میجورٹی سے آ جائے. پھر واپس آئے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایک نرم انقلاب آئے. پتہ نہیں آج کل بھی نرم انقلاب کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. مجھے تو اب وہ نرم انقلاب آتا بظاہر نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جس عمل میں ہم پڑ گئے ہیں اس میں تو آگے بہت ساری مائنز لگی ہوئی ہیں, ایک تھوڑی ہے. تو پھر ہم آئے جناب اقتدار میں, لوگوں نے ووٹ دیا, ہم آ گئے پنجاب میں. شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر دیا, ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے. وہ شخص سوتا ہی نہیں تھا, آرام ہی نہیں کرتا تھا. ہر تیسرے چوتھے مہینے شہباز صاحب بیڈ ریڈن ہو جاتے تھے, اتنا کام کرتے تھے. میاں صاحب کی قیادت تھی, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. یہ سارے لوگ جو ان کے ایم پی ایم این اے گزرے ہیں یہ بھگدڑ بھاگ رہے تھے. انہوں نے پنجاب کا ناک نقشہ بدل ڈالا. پیپلز پارٹی, میں بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل میچورٹی کی, میرے سمیت, میں گواہی دینا چاہتا ہوں, میرے سمیت بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کے آخری دنوں میں جب ابھی 1.5 سال 2 سال باقی تھے تو کہتے تھے جی لانگ مارچ کریں, ملک کا حال خراب ہو گیا. تو نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ لانگ مارچ نہیں کرنا. تو ہم نے کہا جی کیوں نہیں کرنا, استعفے دے اسمبلیوں سے. انہوں نے کہا نہیں دینے. تو ہم نے کہا یہ تو 2 نقصان ہوں گے میاں صاحب. ایک تو عمران خان کی سیاسی برتھ ہو جائے گی, کیونکہ جذباتی قوم ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کریں, آپ ٹائم پورا کروا رہے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ جس کی مرضی برتھ ہو, 5 سال پورے ہی ہوں گے, جو ووٹ لے کے آئے گا ووٹ آؤٹ ہوگا, ووٹ کے ذریعے جائے گا, جتھے کے ذریعے, لانگ مارچ کے ذریعے, استعفے کے ذریعے وہ نہیں جائے گا. یہ پہلی بات ہے, میں گواہی دیتا ہوں. میں ان لوگوں میں شامل تھا جو لڑائی چاہتے تھے, اور ایک میاں صاحب لڑائی نہیں چاہتے تھے, ایک پرویز رشید صاحب نہیں چاہتے تھے, اور ایک آدھ اور تھا, باقی ہم سب لڑنے والے تھے. مگر ہم غلط ثابت ہوئے, میاں محمد نواز شریف درست ثابت ہوئے. 2013 کا الیکشن آج, اس سے پیچھے بھی ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہم لندن میں تھے, ڈیوک سٹریٹ میں مسلم لیگ کا دفتر تھا, میاں صاحب جلا وطن تھے. اور پیچھے جا رہا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, پاکستان کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ ہے, وہ جماعتیں بدلتے رہتے ہیں, ہر بار اگلی جماعت. وہ آ گئے وہاں پہ, اور انہوں نے میاں صاحب کو رابطہ کیا کہ جی ہمیں لے لیں اپنی پارٹی میں. اس خاندان کے 3-4 لوگ پالیٹکس کرتے ہیں, کوئی سینٹ میں, کوئی قومی اسمبلی میں, کوئی کہیں کوئی کہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, جو لوگ روز سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں ان کو نہیں لینا. کسی نے آ کے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے وہ مل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شرکت ہونے لگی. تو ہمارے جو وہاں ساتھی بیٹھے تھے, ساری سینئر لاٹ تھی پارٹی کی, انہوں نے میاں صاحب کے سامنے پیپلز پارٹی کی اور محترمہ کی برائیاں شروع کر دی. وہ 15-20 منٹ وہ کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا. آخر میاں صاحب کی بس ہو گئی سن کے. میاں صاحب نے کہا ذرا میری بھی بات سنو, خاموشی اختیار کریں. سب چپ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ برائیاں آئندہ مت کریں میرے سامنے. میں نہیں چاہتا کہ یہ فیملی پیپلز پارٹی میں جائے اور پیپلز پارٹی کے لیے بوجھ بن جائے. ان کی سیاست بھی داغدار نہیں ہونی چاہیے. اپنی سیاست بھی بچانی ہے, ان کی سیاست بھی بچانی ہے. اب یہ پولیٹیکل میچورٹی کا سفر ہے کہ کبھی ہماری قبائلی دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ, اور سیاسی بلوغت کا سفر, جب سیاسی عمل چلا اور چلتا گیا تو بات وہاں آ گئی جہاں ہمارا میثاق جمہوریت ہو گیا. اور وہ میثاق جمہوریت, میں نے پرسوں بھی خواجہ رفیق صاحب کی برسی پہ کہا تھا, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, 4 دہائیوں سے اوپر ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. وہ آئین پاکستان کے بعد, قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کا اہم ترین پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, جس کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے تھا باقی سیاسی جماعتوں تک, اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک سیاسی معاہدے پر آئیں جس پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی کنسنٹ موجود ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, تمام ترکباتوں کے باوجود قائد اعظم کے پاکستان میں اصلاح احوال کے لیے مسلم لیگ نون نے بہت کوشش کی ہے. غلطیاں بھی کی ہیں, ابتدا میں بہت غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن سیکھا ہے. اور جب کوئی غلطی کی ہے تو اس کو دہرایا نہیں ہے, اس کو رپیٹ نہیں کیا, اپنی اصلاح کی ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی کے پی کے میں حکومت کیسے بن سکتی تھی اگر
نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب فیصلہ کر لیتے. وفاق میں ہماری حکومت بن رہی تھی اور صوبے میں ہماری دونوں پارٹیوں کی نشستیں عمران خان صاحب سے زیادہ تھیں اور عمران خان صاحب کی سمپل میجورٹی نہیں تھی. میں گواہ ہوں پریوی ہوں مجلس کا جس میں میاں صاحب کو ایک کال آئی ایک لیڈر کی اور انہوں نے کہا آئیں مل کے جماعت بناتے اپنا حکومت بناتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا میں 10-15 منٹ بعد بتاتا ہوں. تو میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بات کی اور کہا نہیں, عمران خان کا جمہوری حق ہے کیونکہ ان کی نشستیں کے پی کی اسمبلی میں زیادہ ہیں مسلم لیگ نون سے, انہیں موقع ملے گا. اب آپ احسان ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ ہو اور قوم پرست پولیٹیکل پارٹی کا ہو. تو میاں صاحب نے اپنی حکومت نہیں بنائی, ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت بنائی اور پھر اس کو 2.5 سال چلایا کامیابی کے ساتھ. اور ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا اور معاملات بہتری کی طرف گئے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور یہاں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو متحد رکھنا ہے تو پھر یہ مارا ماری, پکڑا پکڑائی اور ایک دوسرے کا منہ کالا کرنا اور مطلب کہ لوگوں کو ڈی جی نیب لگا دینا بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے کہ پھر رگڑا لگائے گا, یار یہ دھندا چھوڑ دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. مہربانی کریں ملک کو چلنے دیں, سیاست کو چلنے دیں. سیاست دانوں نے خیال کرنا ہے. ہم ہر وقت ایک ہی طرف ٹارگٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا, اور جو ہم کرتے ہیں اس طرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی جماعتوں کو منظم کریں, ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ملک کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, سلام لینے کا روادار نہیں ہے. کل ایک وفاقی وزیر سے میری ملاقات ہوئی, طے تھی الیکشن کمیشن کے معاملے پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران لگنے ہیں یہ کوٹا سسٹم کے تحت نہیں لگنے چاہیے. انہوں نے اتفاق کیا. تو میں نے کہا میرٹ پہ لائیں ناموں کو, وہ لوگ لے کے آئیں جو نہ آپ کی مانے نہ ہماری مانے نہ کسی اور کی مانے, قانون کے مطابق چلیں, اصول کے مطابق چلیں. تو ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا حکمران اگر سیاست دان ہے تو وہ سیاسی جماعتوں سے, سیاسی قوتوں سے ایک ورکنگ ریلیشن تو رکھے. اگر اس کا ورکنگ ریلیشن ہی نہیں ہوگا تو ریاست کو خطرات لاحق ہوں گے, ہمیں خطرات لاحق نہیں ہوں گے. ہمیں تو ان کی بیوقوفیوں کا اور ناکامیوں اور نااہلیوں کا ڈیویڈنڈ ملنا ہے, اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں مل سکتا کہ نیچرل اوپوننٹ ہم ہی ہیں. کے پی میں مولانا فضل الرحمان کو ملا ہے, پنجاب میں وہ پی ایم ایل این کو ملے گا. آپ کل الیکشن کرا لیں. آپ نے ضمنی الیکشن دیکھے, ضمنی دیکھے, ایک منٹ بچوں, ایک منٹ. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک الیکشن کے سوائے کامیابی ہوئی مسلسل. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, 100% گیا پی ایم ایل این کا ووٹ. تو یہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ ہے. آپ ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی جماعت ایلیمینیٹ ہو جائے, چلے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو. سیاسی جماعتوں کی ایلیمینیشن پولیٹیکل کلچر کے لیے نہایت خطرناک ہے. پیپلز پارٹی کی بھی ریبرتھ ہونی چاہیے پنجاب میں, پر اس طرح نہیں جس طرح کی جا رہی ہے. N133 والا ماڈل نہیں چلے گا, اسی طرح نشاط کالونی والا ماڈل نہیں چلے گا. وہ آپ پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد پہ آگے بڑھیں, ہمیں خوشی ہوگی. ہم بالکل اپنے بازو واہ کریں گے تاکہ آپ کا نظریاتی ووٹ آپ کو ملے, پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ انہیں ملے, ہمارا ووٹ ہمیں ملے. آئے کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کریں, تانے دینے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کریں, ایک دوسرے کو رگیدنے کا کام بند کریں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. جب ہماری حکومت تھی وفاق میں, ہمارے کچھ ساتھی پرائم منسٹر کو جا کے کہتے تھے کہ جی فلاں فلاں پیپلز پارٹی کے لیڈران ان کا احتساب کریں. میں اس کا گواہ ہوں, 1 بار کا, 2 بار کا, 4 بار کا. آخر میاں صاحب نے کہا بھائی بس کرو, احتساب کرنا احتسابی اداروں کا کام ہے, انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے. میں نے ملک چلانا ہے, مجھے ملک چلانے دو. لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, تعلیمی ادارے کم ہیں, صنعت نہیں چل پا رہی, ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے لوگوں نے ووٹ دیا کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کر جاؤ. یہ میرا مینڈیٹ ہے, اس پر کام کرو.
सियासतदानों के गंदे कपड़े धोने के लिए मुझे मजबूर मत करो, और नवाज शरीफ ने नहीं किया। तो ये सियासी बलूगत है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हम कायदे आजम के पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर हम 22 करोड़ के इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं, और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी, लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें, कानून और आइन को अपना काम करने दें, और मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम लाएं। और पाकिस्तान में जो इनकम्प्लीट एजेंडा है मियां नवाज शरीफ का, तरक्की का, खुद इन्हसारी का, खुशहाली का, पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाने का, उसकी तरफ अब पाकिस्तान को लेके जाएं। फिर जत्थों की सियासत को डिस्करेज करें, सब मिलकर सारे स्टेक होल्डर जमहूरियत की हिफाजत करें। सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, सियासी जमातें, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, सब मिलकर जमहूरियत की और आइन की हिफाजत करें, तो फिर पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे ख्वाजा साद रफीक साहब, जो दिल की बातें आपसे शेयर कर रहे थे। कबल इससे कि मैं मेहमान खसूसी अपने कायद हमजा शहबाज साहब को दावत खिताब दूं, मैं मुस्लिम लीग नून लाहौर की तरफ से तमाम सियासी कारकुन बहनों, भाइयों, दोस्तों का, MSF के साथियों का, लेबर विंग के साथियों का, लॉयर्स विंग के साथियों का, प्रोफेशनल विंग के साथियों का, खवातीनों का, हमारे माइनॉरिटी के बहन भाई जो यहाँ चौधरी रशीद बिल्ला साहब की सूरत में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने केक भी काटना है हमजा साहब की तकरीर के फौरन बाद। मैं तमाम टीम का, अरकान असम्बली का, सेनेटर्स का दिल की इत्तेहा गहराइयों से, और खास तौर पे हमारे मौजूद मेहमानाने ग्रामी जो आज हमारे साथ शरीक हुए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बिला ताखीर दरखास्त करूंगा कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरी मुराद, मेरा आपका कायद इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब